بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں صفحہ نمبر 9 اشارہ سی اور ڈی انشاءاللہ آج ہم کریں گے، اور 2 آیات 65 اور 66 سورۃ البقرہ کی اس لیسن میں، اور 3 آیات انشاءاللہ بریک کے بعد والے سیشن میں ہم کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے QC2 میں شروع کیا، اپنے دونوں ہاتھوں پہ ہم نے رائٹ ہینڈ کے اوپر پہلے 5 صفحے QC2 کے کر لیے، اور پھر لیفٹ ہینڈ کے اوپر QC3 کے 5 صفحے شروع کیے، جس میں سے الحمدللہ 3 صفحے ہم کر چکے ہیں، چوتھا ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کیا تھا، اور اس کے بھی 2 اشارے ہم کر چکے تھے، تو اس کے اشارے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ جو چوتھے صفحے کے 4 اشارے تھے، سب سے پہلا عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، اور بقرہ کا قصہ۔ شارٹ میں تھا یہ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ اور بقرہ۔ تو الحمدللہ پہلے 2 اشارے ہم کر چکے ہیں، تیسرا اشارہ جو ہے ہفتے کے مجرم، اس حوالے سے ہم ان 2 آیات کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹاپک وہی ہے، تسلسل جو پیچھے چل رہا ہے، کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، ان کو نوازا تھا، ان کے اوپر احسانات کیے تھے، اور انہوں نے اس کے بدلے میں شکر گزاری اور فرمانبرداری کے نافرمانی اور ناشکری کی، وہ چیزیں ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹاپک انشاءاللہ چلے گا ابھی QC4 میں بھی، اور پھر QC5 کے بھی شروع میں یہ ٹاپک اسی طرح چلتا رہے گا بنی اسرائیل کا، اس کے بعد پھر آگے ٹاپک چینج ہوگا۔ تو ان 2 آیات سے جو ہم سبق لے سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ نئے الفاظ، پہلی لائن میں 2، دوسری میں 4، اور تیسری میں 2، تو آن دی ایوریج وہی 3 یا اس سے کم ہی نئے الفاظ ہیں الحمدللہ۔ آیت نمبر 65، پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اور شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں جو آپ کو آتا ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ جو الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، تو اگر آپ لوگ بتاتے رہیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی ہمیں۔ وا، لا اور قد QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور لا کا ترجمہ ہم بے شک نہیں کرتے ہیں، بے شک ہم کرتے ہیں انا کا۔ لا کا ترجمہ یا تو البتہ، یقیناً، ضرور، ان معنوں میں ہوتا ہے۔ قد تحقیق، ٹھیک ہے نا؟ تو جی آپ بتائیں نا، 3 کیا چیزیں ہیں یہ کیا چیزیں ہیں تینوں؟ اسم فعل حرف کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو کیا چیزیں ہیں یہ؟ تو کتنے حرف ہوئے یہ؟ تو پھر صحیح ہے نا۔ علم تم کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ جو علیمہ کی گردان جو ہے یہ تو QC1 میں ہم نے بہت اچھی پکی کر لی تھی۔ سر سائیڈ میں کیسے ہوگا؟ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم تم سب نے جانا، ٹھیک ہے۔ الذین، اشارہ کر لیں وہ سب جو، یا وہ لوگ جو، ٹھیک ہے نا۔
اعتدوا، اعتدا یعتدی جو ہے یہ ابھی فعل آپ نے نہیں پڑھا ہے کیونکہ یہ کمزور والا ہے، مگر جس باب سے ہے وہ باب آپ پڑھ چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ ایک دو لیسن کے بعد کمزور والے جو ہم نے ابھی مزید الفی میں کمزور والے شروع کر دیے نا، تو ابھی باب افتعال کے کمزور ابھی نہیں پڑھے ہیں آپ نے. ابھی تک میرا خیال ہے باب افعال تک ہم نے پڑھے ہیں نا کمزور، تو انشاءاللہ ایک دو لیسن کے بعد پڑھ لیں گے. اعتدا یعتدی کمزور حرف ہے اس کے مادے میں، باب مگر افتعال ہے. باب افتعال سے ویسے صحیح والا فعل آپ نے کون سا پڑھا ہوا ہے؟ جی جو صحیح والا ریفرنس ہے ہمارا وہ اختلافہ ہے. ٹھیک ہے نا. منکم آتا ہے فی السبت، سبت ہفتے کا دن. ٹھیک ہے نا. فا قلنا، اچھا یہ فا میں ایک دو دفعہ اور پہلے ہی بتا چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فا QC1 سے تو ہم یہی پس ہی پڑھتے آ رہے ہیں، مگر میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ استعمال کے لحاظ سے اور معنی بھی بن جاتے ہیں اس کے، اور وا کے معنوں میں بھی کہیں استعمال ہوتا ہے، پھر سیکوینس میں بھی آتا ہے کہ پھر اس کے بعد اب جیسے یہاں پر یہ کہ جب انہوں نے زیادتی کی تو انہیں کہا کہ، اس لیے یہاں پہ ترجمہ پس نہیں ہے، یہاں پہ تب ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان معنوں میں ہینس دین وغیرہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ قلنا اشارہ کر لیں فوراً، لہم ان سب کے لیے، کونو کا اشارہ کریں، کونو نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں کانا کی گردان ریکال کریں نا، کانا میں ہم نے کہا تھا کن کونو، جیسے قل قولو، تو کونو اشارہ کریں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ فعل امر ہے اور حکم ہے کہ تم سب ہو جاؤ، اور کانا یکونو کی گردان ہم سب کو آتی ہے الحمدللہ. قردتن، قردتن بندر کو کہتے ہیں. خاسئین، یہ اصل میں خاسئون ہے. یہاں پہ قردتن جو ہے آپ کو دو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو اتنا تو اب ہم سیکھ چکے ہیں. ویسے نحو ابھی ہم نے نہیں پڑھی ہے، مگر اتنا سیکھ چکے ہیں کہ دو زبر کے ساتھ آ رہا ہوگا فعل کے بعد، تو پھر یہ مفعول ہو سکتا ہے، اور مفعول کے اوپر دو زبر ہوتے ہیں. یہ ہم نے QC1 میں پڑھ لیا تھا جب زیدن سے زیدن کیا تھا ہم نے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ضربا زیدن یا فعل زیدن اس طرح سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مفعول ہے. اب یہ کیوں چینج ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے، اسی میں اور آگے جائیں گے. تو بہرحال یہاں پہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی صرف بتائی گئی ہے بندر کی، کہ بندر بھی ذلیل. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں، بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیں. اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی. وہ جمعے کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن جال میں پھنسی مچھلیاں پکڑ لاتے. دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا، اس سے انہیں روکا گیا. اب یہ ایک چیز ہے جو ہیلا ہمارے یہاں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے. ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، اس میں وہ ہیلا کر رہے تھے. ہمارے یہاں اور بہت سارے ہیں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر نا، جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں ہیلا کر لیا جناب، اونرشپ تھوڑے دن کے لیے چینج کر دی، اس طرح کی چیزیں جی بہت سخت. آپ دیکھیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا بندر بن جاؤ اور ذلیل بندر بن جاؤ. ہم لوگ ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عذاب دے رہا ہے، مگر قیامت کے دن بچت نہیں ہوگی ہماری. تو اس لیے ہیلا ایسی چیز ہے کسی بھی صورت میں آپ سوچیں نا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو. کر سکتے ہیں ہم یہ کام؟ تو یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت سخت قسم کی نصیحت ہے. کونو قردۃ خاسئین، انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ موڑ کر اپنی خواہش کے مطابق کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بندروں کے جسم سے بدل دیا. اچھا یہ اس میں جب تفاسیر میں آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس طرح سے کہ بندر بن گئے اور ان کی نسلیں چلتی رہی. نہیں، چند دنوں کے لیے بندر بنے تھے، اس کے بعد جو روایات آتی ہیں اس میں وہ سب مر بھی گئے تھے اور وہ ختم ہو گئے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے
اس کو دیکھ لیں, عربی میں پڑھ لیتے ہیں, چھوٹی سی حدیث ہے. حدثنا, ہم سے بیان کیا, حدثنا کس نے بیان کیا؟ عبد الرحمن ابن غنم الاشعری. تو عبد الرحمن بن غنم الاشعری نے ہم سے بیان کیا. قال, انہوں نے کیا کہا؟ عبد الرحمن نے کیا کہا؟ قال حدثنی ابو عامر او ابو مالک الاشعری. اب ان کو تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو عامر نے یا ابو مالک نے, ان میں سے کسی ایک نے ہم سے بیان کیا. تو اس لیے انہوں نے بہت ایمانداری کے ساتھ بتا دیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا, مگر ساتھ ہی دیکھیں یہ کیا کہا ہے انہوں نے, واللہ. واللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قسم. ہم نے QC1 میں پڑھا تھا نا کہ واو زبر وا جب شروع میں آ رہا ہو اور اس کے بعد اسم جو ہے زیر کے ساتھ آ رہا ہو, تو یہ جو واو قسمیہ جس کو کہا جاتا ہے یہ حروف جر میں سے ہے. اور والا جو واو ہے وہ حروف جر میں سے نہیں ہے, مگر واو قسمیہ جو ہے یہ حروف جر میں سے ہے, اور یہ اپنے بعد اسم کو. تو اس کا مطلب واللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم, اور اللہ نہیں ترجمہ کریں گے اس کا. ما کذبنی, ما آتا ہے آپ کو, نہیں والا ہے یہ, نفی والا. اللہ کی قسم نہیں. کذبا پڑھ چکے ہم نے کذبا بھی پڑھا ہے اور کذبا بھی پڑھا ہے. تو کذبا کیا تھا؟ اس نے جھوٹ بولا, اور کذبا کیا تھا؟ اس نے جھٹلایا. ایسے ہی ہے نا. تو ما کذبا نی, نہیں اس نے جھوٹ بولا مجھ سے. آتا ہے صاحب, آپ کو QC1 میں پڑھ چکے ہیں ساری چیزیں نا, کچھ بھی نیا نہیں ہے اس میں ابھی تک الحمدللہ. آگے بھی چلتے رہے. سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سمع اس نے سنا, ٹھیک ہے, اس نے سنا کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یقول, وہ ہاں وہ کہتے ہیں, مطلب لفظی ترجمہ یہی ہوگا, لا یکونن. اچھا, اب یہ لا ہٹا دوں میں اور آخر میں نون شد والی ہٹا دوں تو آتا ہے آپ کو کیا ہے یہ؟ ہاں, یکونا ہو گیا. کانا یکونو ہم پڑھ چکے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب لا لگ گیا تاکید کے لیے, اور آخر میں نون پہ بھی شد لگ گئی, یہ مزید تاکید کے لیے. یہ چیز ہم جا کے QC4 میں پڑھیں گے جب یہ نون مشدد والا ہم وہاں پہ پڑھیں گے, مگر یہ تاکید کے لیے, تاکید در تاکید ہوتی ہے, یہ ضرور ہوگا. یہ من سے امتی, میری امت, اقوام. اقوام ہم ایک دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قوم جو ہے اس کی جمع اقوام ہوتی ہے. ہمارے یہاں اردو میں قوم کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, عربی میں قوم جو ہے گروہ, ہاں کہتے ہیں گروپ آف پیپل. یستحلون, یستحلون, استحلا یستحلی, ہم نے یہ فعل تو نہیں پڑھا ہوا ہے مگر اس حلال کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ یہ باب استفعال سے ہے یہ. تو حلال کریں گے اور اپنی ایفرٹ سے, اپنی خواہش سے کریں گے. مطلب یستحلون, وہ حلال کر لیں گے. کیا چیز؟ الہیرا, زناکاری. والحریر, حریر کہتے ہیں عربی میں ریشم کو. تو ریشم حدیث سے ہمیں پتہ ہے کہ حرام ہے مردوں کے لیے ہمارے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کس کو؟ زناکاری کو اور ریشم کو. اور کیا؟ والخمر, خمر کہتے ہیں شراب کو. والمعازفہ, معازفہ ہے یہ جو گانا بجانا, ٹھیک ہے نا, موسیقی وغیرہ. اچھا, یہ حدیث پھر اور آگے لمبی بھی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, مگر ڈاکٹر صاحب نے اتنا ہی حصہ جو ہے نا اس کا ہمارے لیے ڈالا ہے اس میں. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متنبہ کیا کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے, لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے اس میں. تو الحمدللہ یہ والی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اگلی آیت کو بھی ہم پہلے سن لیتے ہیں اور پھر فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ علیہ. پھر ہم نے بنا دیا اس کو, یعنی کہ اس واقعے کو,
عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، فَجَعَلْنَاهَا، فا کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں، اس کے بعد جعلنا کا اشارہ کر لیں، پتہ چل جائے گا، کیونکہ جعلہ کی گردان ہم نے QC 1 میں کی ہوئی ہے پوری۔ جعلنا، نا تو نانو والا اتنا تو پتہ ہونا چاہیے صرف، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع۔ جب ہم نے QC 1 میں فعلنا پڑھا تھا نا، وہ نوٹس نکال کے دیکھیں نا کہ فعلنا کیا تھا، فعلنا، جعلنا، فتحنا، یہ سب ہم نے فعل ماضی کے اندر پڑھا تھا وہاں پہ۔ اس میں دیکھیں جعلنا نہیں ہے، جعلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اچھا یہ بھی ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے کہ یہ تو صرف لکھنے کا طریقہ ہے نا، پڑھتے کیا؟ اگر الف کے ساتھ لکھا ہو تو کیا پڑھیں گے، اور چھوٹی الف کے ساتھ لکھا ہو تو کیا پڑھیں گے؟ فرق ہے پڑھنے میں؟ آواز نہیں، لکھنے کی تو بات کی بات ہے نا۔ دیکھیں نا، قرآن تو پورا سن کر کے ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو صحیح حفاظ جو ہے نا، وہ تو آج بھی پڑھ کے یاد کرنے کو، حفظ کرنے کو کہتے ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ سن کر کے آپ یاد کریں۔ تو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لکھنے کا اسٹائل چینج ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں آپ کو اس طرح سے لکھا ہوئے گا، سماوات میں لوگ الف کے ساتھ بھی لکھ دیں گے، کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ دیں گے، رحمان میں لکھ دیں گے، تو یہ تو لکھنے کے طریقے ہیں نا، لکھنے کا طریقہ تو چینج ہو سکتا ہے۔ جی بالکل لکھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایز لانگ ایز پڑھا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے تنوین میں بھی میں نے کہا تھا، یہ تو لکھنے کا طریقہ ہے، تو لینگویج جو ہے وہ تو اسپوکن ہے۔ تو ہا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس واقعہ کی طرف ہے، اس لیے ہا، ٹھیک ہے نا، واقعہ ہا ہو گیا۔ نکالن، عبرت، ٹھیک ہے، نکالن تھا، یہاں پہ بھی مفعول ہے اس وجہ سے جو بنایا گیا فعل کے بعد آ رہا ہے مفعول، تو نکالن ہو گیا۔ لی ما کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، کے لیے جو، بینا، بینا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، درمیان، ٹھیک ہے نا۔ اور یدئی ہا، ہم نے یدئی ہا تو نہیں پڑھا ہوگا، مگر بین یدئی وغیرہ اس طرح کوئی پڑھ چکے ہیں پہلے، کسی 2 میں آیا تھا۔ ہاں وہ یدن تھا، نہیں میں بتا دیتا ہوں، اچھا چلے نوٹ کر لیں اس کو، آج سیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ ایکسٹرا لگا لیتے ہیں، 1-2 منٹ کوئی بات نہیں ہے، سیکھ لیں، کام ہے، قرآن کریم میں بہت دفعہ آتا ہے۔ اس کے بارے میں 2 چیزیں، ایک تو اس کی ترکیب کہ یہ بنا کیسے ہے، یہ بھی سیکھ لیں آج، اور پھر یہ محاورہ استعمال کس لیے ہوتا ہے اس کو بھی سیکھ لیں۔ عام طور پہ لوگ اس کو لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں، کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ ید عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا، 2 ہاتھ ہے تو یدانی ہو جائے گا، یدانی۔ ابھی اعراب آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے، جب اعراب پڑھیں گے تو پھر اس میں ہم جائیں گے، تو پھر یدانی اصلی حالت ہوگی اور تبدیل شدہ حالت ہوگی یدینی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نحو میں آتا ہے، یہ آگے جا کے پڑھیں گے ہم، یدینی۔ اور ایدی جو ہے اس کی جمع ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، یدن کی جمع ایدی آپ نے QC 2 میں پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا یدینی کا۔ یہاں پہ یدینی ہی ہے اصل میں، ہا کے ساتھ ملایا گیا تھا تو نون گر گئی ہے۔ یہ رول ہم انشاءاللہ QC 5 میں جا کے پڑھیں گے، جب جوڑیاں پڑھ رہے ہوں گے، 4تھی جوڑی پڑھیں گے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یدینی، جیسے اس دن میں نے کہا تھا بنی اسرائیل میں بنین تھا نا، اسی طرح، ٹھیک ہے، نون وہاں بھی گرا ہوا تھا، یدن، جی ہاں، ایدی اس کی جمع ہے۔ سوری میرا آج گلا کچھ تھوڑا سا ڈرائی ہو رہا ہے تو میں پانی لے رہا ہوں۔
یدن کا مطلب بھی ہاتھ ہے، دو دفعہ لگا یدن کا مطلب بھی ہاتھ، یدن جو ہے اس کا تسنیہ بنائیں گے تو یدانی بن جائے گا، یدانی، اور یدن یا یدن کا تسنیہ بنائیں گے تو یدینی ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ کے کورس میں نہیں ہے، ابھی نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب یہ صرف ایکسٹرا سا بتا کے میں آگے نکل رہا ہوں، اس کے لیے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوں ابھی آپ کے، پتہ نہیں کیا چیزیں پڑھا دی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف بتا رہا تھا کہ یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، اصلی فارم میں دو پیش کے ساتھ ہوگا، جب تسنیہ بنائیں گے نا دو ہاتھوں والا تو پھر وہاں پہ ہوگا یدانی، اور وہ اصلی حالت میں ہوگا۔ جیسے ہم نے شاید پہلے تسنیہ کے کچھ QC2 میں کوئی صیغہ نہیں آیا ہے، آیا ہوگا کوئی نہ کوئی صیغہ ضرور آیا ہوگا، ابھی مجھے ریکال کرنا پڑے گا، تسنیہ کے کچھ نہ کچھ صیغہ کہیں نہ کہیں ضرور آیا ہوگا۔ چلے تو بہرحال نہیں آئے گا تو QC4 میں ہم پڑھ لیں گے کس طریقے سے بناتے ہیں اس کو۔ ہاں جی جی ہاں بالکل، نہیں ایدی جمع ایدی ہے، ایدی ہے جمع، ہاں یدن کی جمع ایدی تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ بین ایدیہم اکثر آئے گا قرآن میں پڑھتے ہوئے کہ ان کے ہاتھوں کے درمیان میں، تو اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ محاورہ بولا جاتا ہے جو چیز سامنے والی ہو، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ بین ایدیہم بین ایدیکم، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے قرآن کریم میں بہت دفعہ آتا ہے یہ، تو یہ محاورہ عربی کا ہے، اور عرب آج بھی ایسے ہی بولتے ہیں سامنے والی چیز کے لیے، ٹھیک ہے نا، پیچھے والی کے لیے نہیں بولیں گے، مگر ایسا کوئی، مگر یہ محاورہ ہے سامنے والی چیز کے لیے۔ تو بین یدینی دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اسلامک یونیورسٹی میں جو بول چال والی عربی کی کتاب پڑھتے تھے ہم، اس کا نام تھا العربیہ بین یدیک، جی تو ہاں ٹھیک ہے، بین یدیک، تو یہاں پہ ہے بین یدیہا، اچھا وما خلفہا، تو اب یہ خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو اور یعنی کہ جو آپ کے سامنے ہے اور جو آپ کے پیچھے ہے، یعنی کہ آنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، تو جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کے لیے عبرت ہو گئی، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی کیا عبرت ہو گئی، وَمَوْعِظَةٌ، واعظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو موعظۃً نصیحت، کیوں موعظۃً ہے، یہ دو زبر اس لیے ہے کہ عبرت بھی وہی چیز تھی جو یہاں پہ مفعول ہے، تو اسی طرح موعظۃً بھی مفعول ہے، اس وجہ دو زبر ہے، ویسے اصل میں موعظۃً ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو واعظ اردو میں استعمال کیا تھا نصیحت کے لیے، تو یہ نصیحت کس کے لیے، للمتقین، یہ تو آپ کو آتا ہے، خود ہی ترجمہ کر لیں گے اس کا، متقین، اس کی پوری فعل کی گردان ہم نے کی ہوئی ہے نا، چلے 6 چابیوں میں ابھی تک نہیں آیا، اتقا یتقی آیا ہوگا، ہاں تو 6 چابیاں کی ہوئی ہیں ہم نے نا، اس کی اتقا یتقی سے متقن، اور پھر اس کی جمع ہو گئی متقون اور متقین۔ عبرت یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے، اور نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور ان بندروں کو دیکھیے، اس طرح کرنے سے آپ کو اس سے عبرت و نصیحت حاصل ہوگی۔ یہ ایک پریکٹیکلی ابھی یہاں کلاس میں تو شاید نہ ہو، مگر یہ کہ آپ کبھی قرآن پڑھنے ہو، جس وقت گھر میں اکیلے ہو، ذرا سوچیں تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے، ان کی حالت کے ذلیل بندر جو ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل رہے تھے۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو ان کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتے ہیں، سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں گنہگاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ میں بھی گناہوں سے دور رہوں۔ پلان، ہاں یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ڈاکٹر صاحب نے دی ہے یہاں پہ کہ انشاءاللہ میں تاریخ مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا اور ان سزاؤں کو یاد رکھوں گا۔ تاریخ کی سب سے بہترین اور مستند کتاب جو ہے وہ ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم میں گزشتہ امتوں کے جو واقعات آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، ہم جلدی سے ریکال بھی کر سکتے ہیں، پھر بعد میں جا کے لسٹ ہی بنا سکتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو، ٹھیک ہے، ہاں عاد اور سمود کا بھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، تو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ خاصئین میں نے بتایا تھا، خاصئون ہے جمع اس کی، تو خاصئن واحد ہے اور خاصئون اس کی جمع ہے۔ افعال میں اس کی 6 چابیاں بھی ہم پڑھ لیں گے۔ موعظۃ اور مواعظ یہ اس کی جمع ہے۔ علیمہ کی پوری گردان ہمیں آتی ہے، جعلہ کی بھی آتی ہے، جو QC1 والی گردانیں میں جان کے اسکپ کر رہا ہوں۔ قال یقول 2 میں ہم نے کی ہوئی ہے۔ قالا اور کانا کی گردان تو سب کو اچھی طرح پکی آتی ہے نا، کسی کو پرابلم تو نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ تو تقریباً ہر صفحے پہ ایک آدھ باری اس میں سے کوئی فعل ضرور آ رہا ہوتا ہے، ایسی گردان تو بہت پکی ہونی چاہیے ہماری۔ یہ ہے وہ خاصئن، جس باب فتح ہے، خاصین اور حمزہ، خساء یخسو اخسا، خاصئن مخسوءن اور خسئن۔ وعظ یعظ، اس وزن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا ہے؟ باب کون سا ہے اس کا؟ ہاں باب کون سا ہے؟ باب دربہ ہے نا بھائی، باب دربہ ہے، 3 والا ہے نا، ثلاثی۔ تو اس وزن پہ جو ہم نے پڑھا وعد یعید، ٹھیک ہے نا، وجدہ یجدو بھی اسی وزن پہ پڑھا، ولدہ یلدو بھی پڑھا اسی وزن پہ ہم نے، تو وعظ یعظ بھی اسی وزن پہ پڑھ لیا۔ عظ واعظن، واعظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واعظ واعظ دینے والا، نصیحت کرنے والا، اور موعوظن مفعول ہو گیا اس کا واعظن۔ یہ ایک مصدر ہے اس کا، اور ایک مصدر جو میم سے آتا ہے وہ ہے موعظۃ، ٹھیک ہو گیا۔ اعتداء، یہ میں نے اسی کو بتا دیا تھا کہ باب افتعال سے ہے یہ، اور اعتداء یعتدی، اعتدی معتدن معتدن علیہ، اس کا ویسے مفعول بنتا نہیں ہے، بنانے کے لیے پھر علیہ لگا، اعتداء مصدر ہے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا سا اپنے گلے کو ریسٹ دوں گا، ناصر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا گرامر والا پورشن اگر آپ کر لیں، میں تھوڑا گلے کو ریسٹ دے دوں۔ جی نہیں، یہ بھی یہ 3-4 دن پہلے مجھے مائنڈ فلو تھا، اور اب تو اللہ کا شکر ہے ریکور ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ابھی ہم گرامر میں جو ہے اضل جو ہے باب فعال کا وہ فعل پڑھیں گے جس میں 2 حروف یکساں ہیں، زواد لام لام، یہ اس کے مادے کے حروف ہیں۔ ثلاثی مجرد میں ہم نے پڑھا تھا، ایک زنہ پڑھا تھا QC2 میں، زنہ یظن، اور دوسرا ہم نے باب جو تھا ضربا سے پڑھا تھا ذل یذل۔ تو اب یہ ذل یذل جو ہے اس کو ہم باب افعال میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بن جائے گا اذل، تو اذل یذل، تو اسلمہ کے وزن پہ ہے، لام چونکہ 2 دفعہ آ گیا ہے تو یہ ایکچولی تھا ازلالا، جس طرح اسلامہ ہے ازلالا، تو اس کو پھر دونوں لام کا ادغام کر دیا۔ تو علما سے ہم نے علامہ پڑھا تھا، سلیمہ سے اسلامہ۔ مزید فی میں جب لے کے گئے تھے تو ہم نے وہاں پہ 8 باب پڑھے ہیں۔ علامہ جو ہے وہ تعلیم، محاسبہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، تدبر، تدارس، انقلبا، تو یہ ذلہ جو تھا یہ باب جو ہے یہ ضربہ باب میں سے تھا، اور اب اس کو لے کے گئے ہیں باب فعال میں۔ اسلمہ کے سامنے یہ والا جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اذلہ، الحمدللہ۔ تو یہ ہم نے لقیہ ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا رضیہ کے وزن پہ، پھر پچھلی دفعہ اس کا ہم نے گردان بھی کی تھی، القا یلقی، القی ملکن ملکن القاءن، اخفا بھی ہم نے کر لی تھی، آمنہ کی بھی کی ہے۔ ان کو دہرانا ہے سر؟ پھر ہم نے ہوم ورک دیا تھا آپ کو، صحیح، ٹھیک۔ تو آمنہ کی 6 چابیاں، پوری گردان، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ خورشید صاحب آئیں جی۔ اوپر اوپر، اومنو، تو ماشاء اللہ، پیش جب آتی ہے او کر کے نہیں کہنا، او کر کے کہنا، تو مینو، ٹھیک۔ نجم صاحب آپ تو ماشاء اللہ۔ اقبال صاحب آئیں۔
आजना की आपने करानी, आजंता, नीचे 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 माजी नीचे ही रखना है, आजन्ना, युज़िनु, ऊज़िनु, ऊज़िनु, मूज़िनुन, युज़िनु, माशाअल्लाह। जाहिद साहब आएंगे। हाँ यही वाले। आजना, आजनु, आजंता, आजंतुम, आजंतु, आजंतुम, आजन्ना, युज़िनु, युज़िनुना, तुज़िनु, ओज़िनु, ऊज़िनु, तुज़िनुना, नुज़िनु, आज़िन, आज़िनु, ला तुज़िन, ला तुज़िनु, मुज़िन, मुज़िनुन, मुज़िनन, मुज़नुन, मुज़नुन, ईज़ानुन, हुवा आज़ना, हिया आज़नत, हुवा युज़िनु, हिया तुज़िनु। तो अज़ल्ला जो है, ज़ल्ला का मतलब है वो गुमराह हुआ, जिस तरह खराजा का मतलब है उसने वो निकला, अखरजा का मतलब उसने निकाला, इसी तरह जो है ज़ल्ला का मतलब है वो गुमराह हुआ और अज़ल्ला का मतलब है उसने गुमराह किया। तो ये मानों में फर्क है। तो हमने पढ़ा था युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, उसी 2 में जो है तो इसकी हम माजी की दान करते हैं, अज़ल्ला, अज़ल्लु, अज़ललता, अज़ललतु, अज़ललतुम, अज़ललना, फिर एक दफा अज़ल्ला, अज़िल्लु, अज़ललता, अज़ललतु, अज़ललतुम, अज़ललना। तो मुज़ारे जो है युज़िल्लु, युज़िल्लुना, तुज़िल्लु, उज़िल्लु, तुज़िल्लुना, नुज़िल्लु, युज़िल्लु, युज़िल्लुना, तुज़िल्लु, उज़िल्लु, तुज़िल्लुना, नुज़िल्लु। हम माजी और मुज़ारे इकट्ठे करते हैं, अज़ल्ला, अज़ल्लु, अज़ललता, अज़ललतु, अज़ललतुम, अज़ललना, युज़िल्लु, युज़िल्लुना, तुज़िल्लु, उज़िल्लु, तुज़िल्लुना, नुज़िल्लु। अब हम अमर करते हैं इसका। हमने पढ़ा था असलमा से अस्लिम, तो इसी तरह अज़लिल, लेकिन हमने जब सलासी मुजर्रद में पढ़ा था ज़ल्ला का, वहां पे पढ़ा था ज़िल्ला, तो इसमें शुरू में हमजा ज़बर लग जाएगी, तो 2 इसके जो है अमर बन सकते हैं, अज़लिल भी बन सकता है, अज़िल्ला भी बन सकता है। तो बुक में चूंकि अज़िल्ला लिखा हुआ है तो उसी को हम फॉलो करते हैं।
یہ دیکھیں اذلہ سے اذلہ، اذلہ اذلو، لا تذل لا تذلو، مذل مذل، اذلال اذلال، هو اذل هي ذلت، هو یذل هي تذل۔ تو اس کی پوری گردان کرتے ہیں اب۔ اذل اذلو، اذللت اذللت، اذللتم اذللنا، یذل یذلون، تذل اذل، تذلون نذل، اذل اذلوا، لا تذل لا تذلوا، مذل مذل، اذلال، هو اذل هي ذلت، هو یذل هي تذل۔ تو اب میں اشارہ کروں گا، آہستہ آہستہ کرنا ہے، جب تک جو ہے میرا ہاتھ نہ نکلے آپ نے اس وقت بولنا ہے جب بالکل باہر آ جائے۔ یذل ایک انگریز، مذل اوپر اشارہ کرنا مضارع، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر آواز بالکل ایک ٹائم پہ نکلنی چاہیے سب کی۔ اذلو نہیں، اذلو، دوبارہ پھر اذلون نہیں بھائی، مضارع کی دوبارہ کرتے ہیں۔ مذلن، کچھ لوگ ابھی بھی اس کو زبر کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرا لیں کہ مضارع۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا باب فعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ، ان کے مضارع جو ہے وہ یا پیش یو سے شروع ہوتے ہیں، اور سیکنڈ لاسٹ پہ جو آتا ہے اس پہ زیر آتی ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا علم یعلم، پھر ہم نے پڑھا تھا حاسب یحاسب، سین کے نیچے زیر تھی، آخر سے پچھلے پہ زیر آتی ہے۔ اسی طرح اسلم یسلم، یسلم، لام کے نیچے زیر تھی۔ یہ چار حروف والے ہیں، ان میں ایک حرف جو ہے وہ فالتو ہے، علمہ میں درمیان والا عین کلمہ فالتو تھا، حاسبہ میں الف فالتو تھا،
मादे के हरूफ में अलिफ कभी नहीं आता। हासबा में हा सीन बा मादा है, अलिफ फालतू है। इसी तरह असलमा में हमजा फालतू है शुरू में जो है। तो इन तीनों बाब के जो है मुजारे जो है उसमें या पे यू से शुरू होते हैं। बाकी तमाम बाब सलासी मजीद भी के जो 5 बाब है उनके या जबर या से शुरू होते हैं। और इनके मुजारे जो है सेकंड लास्ट पे जीर आती है। तो युजिल्लु ये असल में था युजलिलु, युजलिलु जिस तरह युसलिमु, लेकिन चूंकि 2 हरूफ इकट्ठे आ गए हैं इसलिए। तो जिस तरह हमने जन्ना के पढ़ा था जनंता, खोल दिया था दोनों नून को। जल्ला के अंदर भी जलालता कह दिया था, जलाल तू जलाल तुम जलालना, इस तरह इसमें भी उसी तरह खोलना है। तो दोबारा एक दफा फिर करते हैं। अजल्ला अजल्लू अजललता अजललतू अजललतुम अजललना युजिल्लु युजिल्लूना तुजिल्लु उजिल्लु तुजिल्लूना नुजिल्लु अजिल्ला अजिल्लू ला तुजिल्ला ला तुजिल्लू मुजिल्लुन मुजल्लुन इज़लालुन व अज़ल्ला हिया ज़ल्लत व युज़िल्लु हिया तुज़िल्लु। तो मुजारे की गर्दान जो है जाहिद साहब आप कराएं, पूरी करवा दें ये। सारी करा दें पूरी। अज़ललता उजिल्लु अजिल्ला ज़ुआद की साउंड जो है ना दाल की है ना ज़ुआद की है। और आपने जबान जो है उसकी एक साइड को ऊपर वाले सारे दांतों की जड़ों से जोड़ना है मुश्किल है थोड़ा सा, इसकी प्रैक्टिस आप करें। ये अब आपको बताएगा हबीबुल्लाह। गर्दान कराएं एक दफा। तो इसकी 6 चाबियां फिर देख लें। अज़ल्ला युज़िल्लु अज़िल्ला मुज़िल्लुन मुज़ल्लुन इज़लालुन। तो इसके हल अज़ल्ला क्या उसने गुमराह किया? नहीं नहीं, हम क्यों गुमराह करेंगे। माजी के साथ मा लगता है और मुजारे के साथ ला लगता है। मा अज़ल्ला हल अज़ल्लू
हल अज़ललता, हल अज़ललतुम, हल अज़ल्ला अहदन, अहदन जो है ये मफूल है, क्या उसने गुमराह किया किसी को। हल अज़ल्लु अहदा, हल अज़ललता अहदा, हल अज़ललतुम अहदा, हल युज़िल्लु। आप ला लगाना है भाई, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखें। शुरू में आपको QC1 में कहा गया कि आप टीचिंग मोड में बैठना है, स्टूडेंट मोड में नहीं बैठना। ला युज़िल्लु, हल युज़िल्लूना, हल तुज़िल्लु, हल तुज़िल्लूना। ला तुज़िल्ला के मत गुमराह कर, ला उज़िल्ला, ला तुज़िल्लू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़ल्ला जो है उसका टेबल आपने अच्छी तरह याद करना है इन सवालों। अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। पहले देखें आप फेल मुजारे है या माजी है। तो मुजारे वो गुमराह करता है, आपने लगाना है। तो क्या आएगा, युज़िल्लु, युज़िल्लु। अब अल्लाह मौजूद है, फाइल है, तो क्या आएगा, हाँ जी, काफिरों को अल काफिरीना। काफिरूना नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो फाइल बन जाएगा, फिर जबर वाली हालत का आपने लगाना है जमा का। युज़िल्लुल्लाहुल काफिरीना। उर्दू में तर्जमा करना है, ये तो बड़ा आसान सा, हर कोई कर सकता है। हबीब साहब आप बताएं। बिल्कुल सही। हल अज़ललतल कौमा, तो आपने तो हाँ में जवाब देना लिखा हुआ है, तो आप नाम कह सकते हैं। अज़ल्ला की तरह अहब्बा है, तो ये देखें ज़वाद लाम लाम और इधर हा बा बा, अहब्बा युहिब्बु, तो बिल्कुल उसी वजन पे है। तो फेलों के कोड भी डॉक्टर साहब ने दिए हुए हैं और सारे सलासी मजरद के भी हैं और मजीदुन फी के भी हैं। तो बेहतर ये है, ज्यादा अच्छा ये है कि आप इफ़ाल के नाम याद करें। कोड भी अच्छी चीज है, जो दोनों कर सकता है उसके लिए बेहतरीन है। फिर तो ये पहला जो है तफीलुन है, दूसरा मुफालतुन है, तीसरा इफ़ालुन है, फिर ये वाला जो है तफाउलुन है, तफाउलुन है, इनफियालुन, इफ्तियालुन, इस्तिफ़आलुन। तो ये बाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क आपने याद रखना है, अपने लिए भी दुआ करें और साथियों के लिए भी करें। ग्रुप बनाकर आपस में कोशिश करें, एक दूसरे से शेयर किया करें अपने अपने ख्यालात, और जो है इसके अंदर कोई सवाल हो एक दूसरे को आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो अब हम वक्फा लेंगे। जज़ाकल्लाह। चाय जो है वो आप पी लें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद दूसरे लेसन के लिए।
9वें صفحے کے 3 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں، چوتھا اشارہ انشاءاللہ اسے پڑھیں گے، ایک دفعہ پھر دوہرا لیں جو 4 اشارے ہیں اس صفحے کے۔ سب سے پہلے عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ۔ تو اس لیسن میں ہم بقرہ کا قصہ پڑھیں گے جو 3 آیتیں ہیں اس کی، اور تسلسل پیچھے سے وہی چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا نافرمانیاں کی تھیں۔ اسباق جو ان آیات سے ہم لے سکتے ہیں، بنی اسرائیل نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار اور بے حد معاف کرنے والے اور رحیم ہے۔ اسباق ہم ایک دفعہ آخر میں پھر دیکھ لیں گے۔ نئے الفاظ جو ان آیات میں آ رہے ہیں، پہلی لائن میں کوئی نہیں، دوسری میں 4، تیسری میں 1 پھر 4، اس میں کیونکہ وہ گائے کی خصوصیات زیادہ آئی ہیں، وہ اتنا کامنلی یوز ہونے والے ورڈز نہیں ہیں، اس لیے کچھ نئے لفظ ادھر زیادہ مل رہے ہوں گے۔ پھر 1 ہے اور پھر 3 ہے، تو آن دی ایوریج وہی ہم 3 سے نیچے ہی ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے آیت نمبر 67، اس کو پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الفاظ اپنی پہلے بامعاورت ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم الفاظ کی طرف آئیں گے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق، یعنی ہم سے مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ از اور کیا چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ ہاں یاد کرو، جب قال موسیٰ لی قومہ ان اللہ یأمرکم، سب آتا ہے نا ماشاءاللہ سے، آپ دیکھیں کہ اسی 1 2 میں سب پڑھ چکے ہیں، بالکل اردو کی طرح سمجھ آنا چاہیے آپ۔ ان تذبحوا، تم سب جمع کا ہے، تذبحوا کیا چیز ذبح کرو؟ بقرۃن، جی۔ قالوا تتخذونا، نہیں، اتخذ یتخذو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں بنا لینا، پکڑ لینا، ان معنوں میں آتا ہے۔ نا جو ہے اس کے ساتھ الگ سے ایڈ ہوا ہے ضمیر، تو کیا تم بناتے ہو ہمیں، ٹھیک ہے نا، یا کرتے ہو ہم سے، معاملہ ترجمہ ہم کر لیں گے، ہزون مذاق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قال اعوذ باللہ ان اکونا، اصل میں یہ اکونو ہے، اکونو کا اشارہ کریں، ابھی آدھے لوگ سوچ رہے ہیں کانا یکونو کی گردان کریں، 6 چابیاں کریں کانا یکونو، ہاں
تو ابھی پہلے آیا تھا کونو، اس وقت بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے، کن واحد تھا، کونو اس کی جمع تھی. اب کانا سے جب فعل مضارع میں آپ نے یکونو کر لیا تو یکونو سے تکونو اور اکونو تو مشکل نہیں ہونا چاہیے نا. یہاں پہ اکونا میں زبر کیوں آ گئی ہے وہ مجھے ایکسپلین کرنا چاہیے آپ کو. باقی اکونو کیا ہے، QC 1 2 3 سب ہو گیا ماشاء اللہ سے. تو یہ فعل کو جلدی سے پہچانا کریں. اکونو کا آپ اشارہ کریں. فعل مضارع ہے نا. یہ ہم رول جا کے پڑھیں گے QC 4 میں انشاءاللہ، کہ کچھ حروف آتے ہیں جو فعل مضارع کو، جیسے ہم نے QC 1 میں پڑھا تھا کہ ایک لم ایک حرف پڑھا تھا ہم نے QC 1 میں، کہ وہ فعل مضارع کو آخر میں جزم دے دیتا تھا. یو لیدو جو تھا وہ یو لد بن گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے کچھ اور حروف بھی ہوتے ہیں جو آگے زبر دیتے ہیں. جیسے ایک QC 2 میں ہم پڑھ چکے تھے، وہ جو کون سا، لن نصبرا، یا اسی میں پڑھا ہے 3 میں پڑھا، ہاں لن. ہاں تو لن جو ہے، ہاں نہیں ہاں لن نصبرو تھا نا، ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ نصبرا بن گیا تھا لن کی وجہ سے. جیسے ہم نے کہا تھا لم کچھ چینجز کرتا ہے، ایسے ہی لن بھی کچھ چینجز کرتا ہے. یہ میں اس کلاس کو پڑھا چکا ہوں، یہ مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی کو اپلائی کر لیں. جیسے لن جو کام کر رہا تھا نا، وہی کام ان بھی کرتا ہے. فعل مضارع کو آخر میں پیش کو جزم میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کا رول اور میتھڈ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ QC 4 میں. اب QC 3 ویسے بھی ختم ہو رہا ہے آپ کا، اگلی کلاس میں آپ آئیں گے تو آخری صفحے پہ ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے نا. 4تھا صفحہ آج مکمل ہو رہا ہے نا، تو آپ سمجھیں بس یہ کورس ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے نا. تو QC 4 میں انشاءاللہ ہم جب حرف پڑھنی شروع کریں گے تو وہاں پہ یہ اچھی طرح سے اس رول کا نام اور وہ حروف وہ سب چیزیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی بس صرف اتنا رکھ لیں کہ اکونو تھا، یہ اکونا بنا ہے ان کی وجہ سے، من سے. اور جاہلین جو ہے یہ جاہلونا ہے. جاہل واحد ہے اس کا، جو ہم سب مانتے نہیں ہیں مگر اچھے خاصے ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. ہاں تو جاہلون من کی وجہ سے، من حرف جر ہے نا، تو جاہلونا جو ہے وہ جاہلینا میں بدل گیا. یہ ایک چیز تو ہم سیکھ چکے ہیں ابھی تک نحو میں سے. تو یہ قصہ بتلاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے. ان اللہ یامرکم، یہ حکم بالکل واضح تھا، اور یہ حکم موسیٰ اسلام کی طرف سے نہ تھا، کیونکہ موسیٰ اسلام نے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نبی موجود ہے ان کے درمیان میں اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. اچھا یہ جو بقرۃن ہے اس کو بھی دیکھ لیں. اردو میں تو ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو بقرۃن کہہ دیتے ہیں، عام طور پر استعمال میں بھی سورہ بقرہ کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں. عربی میں یہ بقرۃن ہے اور بقرہ کہنا چاہیے ہمیں اگر ہم آخر میں سکون کر رہے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ کہا کریں گے سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے. اور یہ بقرۃن ہے. یہ بقرن جو ہے وہ خیر ابھی اسم کی دوسری چیزیں انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، اسم جنس وغیرہ بھی نہیں. صرف یہ میں بتا دیتا ہوں کہ بیل جو ہے اس کے لیے آتا ہے صور، سا واو اور را، اور بقرۃن جو ہے یہ گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بقرن جب کہا جائے گا تو اس میں دونوں شامل ہو سکتے ہیں. قالوا اتتخذون، یعنی کہ بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہ کیا، حالانکہ ابھی انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئے. انہیں کم از کم اتنا بھی خیال نہ آیا کہ وہ خود اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. یہ دونوں باتیں کہ
اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر اور نبی کا احترام، یہ دونوں چیزیں ہمیں سبق ملتا ہے یہاں سے۔ اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم کو عقل نہیں ہے، بلکہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب بھی ہمیں بد اخلاق لوگوں سے سامنا کرنا پڑے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک یاد دہانی ہم سب کے لیے۔ الحمدللہ یہ آیت مکمل ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 68، اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کیسی ہو وہ۔ اس نے کہا بے شک فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ لفظی ترجمہ، آلو ادعو، توڑیں گے اس کو تو کیا بنے گا؟ ادعو، اشارہ کریں ادعو کا پتہ چل جائے گا۔ کون سا نہیں، جمع کیسے ہو جائے گا؟ یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ اچھا، فعل کون سا ہے؟ یہ فعل امر ہے؟ نہیں، فعل کون سا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے فعل یہ دعا یدعو، ٹھیک ہے نا؟ دعا یدعو کی 6 چابیاں اگر ہم جلدی سے کر لیں تو پتہ چل جائے گا۔ ادعو، ٹھیک ہے ہاں۔ تو یہ عین پہ جب پیش آئے گی ادعو تو اس کا مطلب ہے کہ واحد ہے، یہ واو نہیں ہے اس میں جمع والی۔ لنا ربکا، یبین، بینا یبینو، یہ بھی ابھی شاید ہم نے پڑھ لیا ہے ہاں۔ تو کیونکہ یہ کمزور والا ہے اسی کا باب تفعیل سے، علمہ یعلم جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے اسی طرح سے بینا یبینو، واضح کر دینا، واضح کر کے بتا دینا، اس معنی میں آتا ہے۔ لنا ہمارے لیے، یا ہمیں، ما ہیا، ہاں ما ہیا، ما یہ سوال والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ما ہیا، ہیا مؤنث کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہاں بقرۃن، کیونکہ گائے ہے اس لیے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ادھر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے ما ہیا، ٹھیک ہے نا؟ قالا، اب یہ کس نے کہا؟ انہو، اب یہ انا تو بے شک ہو گیا، ہو کیا ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہاں، کیونکہ یہاں پہ یہ ضمیر جو ہے یہ گائے کے لیے تھی، یہاں پہ ہو کی ضمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انہو یقول، وہ فرماتا ہے، بے شک وہ فرماتا ہے۔ انہا، اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ اس گائے کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہچانیں گے تو بڑا اچھا مزہ آتا ہے، پھر پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ اچھا انہا بقرۃن، کہ بے شک وہ گائے، لا فاردن، بوڑھی نہیں ہو، ٹھیک ہے، ولا بکرن، اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، عوانم، درمیان، ہاں بین ذالک، ان ہاں دونوں کے درمیان، ہاں مطلب درمیانی عمر کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ فافعلوا، اچھا اس کو توڑیں گے تو کیا بنے گا؟ فا افعلوا، افعلوا کا اشارہ کر لیں کہ اسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم، افعلوا، ٹھیک ہے، آسان ہونا چاہیے، ٹھیک، افعلوا تم سب کرو، کیا؟ ما جو تؤمرون کا اشارہ کر دیں، تؤمرون،
ہیں؟ ہاں سوچنا پڑے گا ذرا کہ یہ تؤمرون کیسے بن رہا ہے. یہ ایک دو اشارے ٹھیک آئے باقی نہیں آئے. فعل کون سا ہے؟ امارا یامرو. یامرو سے یامرون، تامرو اور تامرون. یہ تؤمرون کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہاں یہ مجہول کا صیغہ ہے اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یون جیسے ہاں یہ اس طرح سے اشارہ ہوگا جیسے ہم نے یون سرونا پڑھا تھا. یون سرونا پڑھ چکے ہیں نا ہم جیسے. ہاں تو جب مجہول کا صیغہ آتا ہے تو ہم اشارہ جو ہے وہ ہاتھ آسمان کی طرف اس طرح سے کرتے ہیں، اور واحد ہے تو ایک انگلی اور جمع ہے تو 4 انگلیاں. تو تؤمرون تم حکم دیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، اس طرح سے ترجمہ آ جائے گا، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک، ہاں ایگزیکٹلی کلیئر ہو گیا. یہ ادعو لنا ربک. اب یہ بھی ایک بہت ہی بدتمیزی والی بات ہے کہ تم اپنے رب سے جا کے کہو یہ. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بہت سارے لوگ ملٹری بیک گراؤنڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایڈجوائنٹ کہیں گے گو اینڈ ٹیل یور اوسی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سی او کے لیے اگر آپ کہیں یو سی او تو یہ بدتمیزی ہے انتہائی. یہ ان کی بدتمیزی کہ تم اپنے رب سے ہو. بھائی تمہارا رب نہیں ہے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام سے اس بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی، وہ بھی یہاں پہ صاف نظر آ رہی ہے. اچھا پھر یبی لنا ماہیا. مگر یہ بات ہے کہ نبی کی جو شان ہوتی ہے نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ریئیکٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ گریٹر گول اس کے سامنے ہوتا ہے. وہ پوری کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ آگے کہتے تھے کہ آپ یہ کیوں برداشت کر رہے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں آپ. مگر ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید اس طریقے سے یہ سیکھ جائے، اس طریقے سمجھ جائے. تو یہ نبی کی شان ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے واضح کر کے بتا دیں، یہ سوال غیر ضروری تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے. مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی مطلب تفاسیر میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ گائے کی پرستش ان کے یہاں عام نہیں تھی، ان سے پہلے سے آ رہی تھی جو مصر میں تھی، اور اسی کا تھوڑا سا ان کے اندر بھی آ گیا تھا کیونکہ مصر سے ہی آئے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے وہ بچڑا بھی بنایا تو وہ بھی کوئی اور جانور تو نہیں بنایا نا، مطلب شیر بھی بنا سکتے تھے کوئی اور، مگر وہ بھی بچڑا ہی بنایا، یعنی کہ گائے کا ہی بچہ بنایا تھا. تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ گائے جیسے ہمارے پڑوس کے ملک میں گائے کو ہاں مقدس سمجھا جاتا ہے نا، اسی طرح ان کے یہاں بھی تھا. مصر میں، مصر کی جو پرانی تہذیب ہے نا ان کے اندر، تو ان کے یہاں بھی کوئی ایک گائے تھی اچھی خوبصورت جس کو بہت زیادہ عقیدت جس کے ساتھ قائم کر لی گئی تھی. تو اس لیے کہا گیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے کیونکہ وہ تھوڑے دنوں میں ورنہ بت بن سکتی تھی. یہ تفاسیریں مل جائے گا آپ کو. انہو یقول انہا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کر ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گائے کیسی ہو. یہاں 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. وہ یہ کہ گائے بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر والی ہو. اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، جب کبھی کسی کے حد سے گزرنے یا غلط بیانی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر بالکل واضح الفاظ میں صاف بات کی جائے. آخری حصہ اس آیت کا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہاں اللہ کا ایک رسول ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کریں، جو کہ ایک بالکل آسان حکم تھا. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں شامل کی ہے اسی لیسن میں، ترجمہ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں گے آپ لوگ کرنے کی. عن 1-2 ہی نئے لفظ ہیں، باقی سب آتے ہیں آپ کو. ابی ہریرہ، ابو نہیں، آپ جب ترجمہ کہیں گے تو آپ کہیں گے ابو ہریرہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں ابی اور ابا اردو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ تو ابو ہریرہ ہی کہیں گے اس کو. ہاں قال،
خطبنا، خطبہ خطاب کرنا، خطبہ خطبہ، ٹھیک ہے نا، آج بھی آیا ہے. ہاں نہیں یہ ہاں گیا مطلب ہے خطبنا. اب یہ فاعل آگے آ رہا ہے نا، دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے خطاب کیا، ہمیں خطبہ دیا. کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقالا، پس کہا، ایھا الناس قد فرض اللہ، قد تحقیق، فرض اللہ فرض کیا اللہ نے، کہ اللہ فاعل آگے آ گیا ہے، علیکم الحج فحجوا. اچھا یہ حجج، ہاں یہ فعل ہے تو اس کا جو فعل امر بنے گا نا، حجو یہ بنے گا، فحجو. تو کیا ہوا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم سب حج کرو. فقال رجل، رجل ایک، ہاں کوئی آدمی، کسی آدمی نے کہا، کل عام یا رسول اللہ، کیا کل تمام، عام، عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، اور بھی لفظ ہیں اس کے لیے مگر ایک لفظ یہ بھی ہے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے ہم پر؟ فسکت، اب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. سکوت اردو میں استعمال ہوتا ہے، سکوت. فسکت، کہ وہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، حتی یہاں تک کہ قال ہا. اب نہیں یہ ہا جو ہے یہ اس جملے کے لیے جو اس نے کہا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ثلاثاً 3 دفعہ، ٹھیک ہے. یہ جو سوال تھا اس کا، اس نے 3 دفعہ اس کو کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 3 دفعہ اس نے ریپیٹ کیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو قلت، لو ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں قلتو کا اشارہ کر لیں، ہاں ہاں نہیں کہہ دیا مطلب ماضی میں ہو گیا نا، ٹھیک ہے. نعم کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں، لا وجبت، لا ضرور البتہ والے لا ہے یہ، وجبت وہی، ہاں وجب با سے وجبت، ٹھیک ہے نا، وہ بات جو پوچھی گئی. لا اور یقیناً، مستطعتم، ما استطعتم، ما نہیں تم استطاعت رکھتے تھے اس کی، ٹھیک ہے. ثم قال، پھر کہا، ضرونی، زر سے ضرور چھوڑ دو مجھے، نی یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، وذرنی والمکذبین قرآن میں آتا ہے ویسے، ٹھیک ہے نا. ما ترکتکم، ہاں مطلب اس کو بامحاورہ ترجمہ ہم کریں تو مجھے چھوڑ دو جہاں پہ میں تمہیں چھوڑ دوں، ٹھیک ہے نا. آگے بند پڑھو اس میں. فَإِنَّمَا، بس انما ہم پڑھ چکے، ہاں نہیں ہاں انما جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، اسی وہی والا ہے یہ، مطلب کہ یقیناً اس طرح سے ہو چکا ہے. ہلاکا، ہلاک ہوا، ٹھیک ہے نا. من کانا، من جو، کانا قبلکم، ٹھیک ہے نا، جو تم سے پہلے تھے، بی کثرتی، تو یہ پچھلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہلاک ہوئے بی کثرتی، وجہ سے، کثرتی سؤالہم، سؤال ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، سأل یسألو کا مصدر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سؤال. ہاں اس کو یاد رکھیں، اردو والا سوال جو ہے وہ عربی میں سؤال ہے، سؤالہم، ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے کثرت سوال، ہاں بھی ہے نا کی وجہ سے، واختلافہم اور ان کی اختلاف کی وجہ سے، علی انبیائہم، اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرنا اور بہت زیادہ اختلاف کرنا. 1 منٹ پہ ذرا گلا خشک کر لو، سوری تر کر لو.
اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ، فَإِذَا آتا ہے بس جب امرتکم، میں حکم دیتا ہوں تم سب کو، بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کی، فَأْتُوا مِنْهُ تو اس کو ہاں لے آؤ، ہم لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، بجا لاؤ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو حکم دوں اس کو بجا لاؤ یہ زیادہ اچھا ہے. منہ مستطعتم جتنی تمہیں استطاعت ہو، وَإِذَا اور جب نہیتکم، نہیتو میں تمہیں روکوں منع کروں، عن شیئن کسی بھی چیز سے، فدعوہ تو اس سے ہاں بس یہ شاید نیا لفظ آیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیں آپ بس. ٹھیک تو الحمدللہ 2-3 نئے لفظ تھے، باقی تو پوری حدیث ہم عربی میں پڑھ چکے ہیں. تو اب یہ ہیبٹ آپ آستے آستے ڈیولپ کرتے رہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ جب عربی آئے، پہلے ہوتا تھا گریک سمجھ کے ہم منہ ادھر کر لیا کرتے تھے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آنی ہے. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ اب سمجھ میں آتی ہے، کوشش کرتے رہے. جی جہاں عربی لکھی نظر آتی ہے نا، کوشش کریں اس کو. آج کل تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے، اکثر لوگ واٹس ایپ کے اوپر آپ کو بھیج دیتے ہیں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا. کوشش کریں اس کو عربی میں پڑھیں. آخریات آج کے لیسن کی، اس کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں سوری، یہاں سے قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق اللہ العظیم. انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، خوب گہرا ہو اس کا رنگ، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. لفظی ترجمہ، قالو تم سب نے کہا، ادعو لنا ربک، یہ وہی ریپیٹ ہو گیا پورا. آگے چلے، یبین لنا، یہاں تک سب ریپیٹ ہو گیا. ما لونہا، لون عربی میں کہتے ہیں رنگ کو، تو کیا رنگ، ما لونہا اس مؤنث کا رنگ کیسا ہو یا کیا رنگ ہو اس کا. قال ہاں، انہو یقول، یہ سب وہی ریپیٹ ہو گیا پیچھے سے. انہا بقرۃ کیسی، صفراء زرد رنگ کی. رنگ آپ دیکھیے گا کہ عربی میں زیادہ تر اسی وزن پہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو صفراء وہ ہے نا اس طریقے سے، تو یہ زرد رنگ ہے صفراء. فاقع خوب گہرا، لونہا اس کا رنگ، تسر یہ مؤنث والا ہے کہ وہ اچھی لگتی ہو کس کو، ناظرین دیکھنے والوں کو. سرّ یسر، یہ ظنّ یظن کے وزن پہ، ابھی جب ہم فعل میں جائیں گے تو وہاں پڑھ لیں گے اس کو کہ تسر یہ مؤنث والا ہے. اس بار بھی ان کا رویہ ویسا ہی تھا کہ ذرا اپنے رب سے پوچھو تو صحیح کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اور پھر ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہونے کے بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر بالکل صاف اور واضح انداز میں انہیں بتا دیا. گائے کے رنگ کے بارے میں 3 علامتیں بتائی گئی، صفراء، فاقع اور تسر، یعنی کہ خوب اچھا رنگ ہو. تو اے اللہ تو کتنا مہربان، نرمی کا معاملہ کرنے والا اور رحیم ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی ساری بے تکی باتوں کے بعد بھی ناراض نہیں ہوا، اور ہم پر بھی رحم فرما اور ہمیں معاف فرما دے. یہاں پہ یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، یہ جو کنورسیشن چل رہی تھی. انشاءاللہ اب جب اگلے صفحے کے اوپر ہم آئیں گے نیکسٹ ویک، تو پھر ایک آیت میں کنکلوژن جو ہے نا اس کا بھی ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد
یہ بھی بتایا گیا وہاں پہ کہ کیوں کہا گیا تھا اس کو ذبح کرنے کے لیے، وہ آگے پھر کنٹینیو ہوگا، تو آج ہم اس پہ مزید ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، اس کو نیکسٹ لیسن میں پھر مزید ڈسکس کر لیں گے۔ ترجمہ دونوں آیات کی دفعہ پھر دیکھ لیں۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ آیت نمبر 68، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 69، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا خوب رنگ گہرا ہو، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پکارو ہو سکتا ہے، پوچھو، ہاں بالکل باماورہ ترجمے میں تو کر سکتے ہیں۔ اصل میں دعا یدعو، وہ جو دعوتن ہے اس کا مصدر، اور دعاؤن بھی ہے، تو پکارنا، مانگنا، ہاں ان سب معنوں میں آتا ہے یہ۔ جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں پوچھ کے ہمیں بتا دو، ٹھیک ہے، پکارو اپنے رب کو۔ اسباق ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت ہی بردبار اور بے حد معاف کرنے والے اور رحیم ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہوں۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے، اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا اور اللہ کا ذکر و شکر کروں گا۔ یہ اپنی زندگی میں لانے کا ایک طریقہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ان آیات کو۔ اسماء اور افعال دیکھ لیں۔ جاہلین، جاہلون کی جمع جاہلون، بکرن کی جمع ابکارن، لون کی جگہ الوان۔ افعال صحیح والے پہلے دیکھ لیں۔ تذبحو، ذبح یذبح، ذبحن، یہ ذبح کرنا جو ہے اسی اس میں آتا ہے، اور یہ ذبحن بھی ہے اس کا مصدر اور ذبحن بھی ہے۔ باب فتح، فارد اسم فاعل ہے، باب کروما سے فرودا یفرودو، افرد فاردن ڈیش اور فرادتن۔ نہیں پڑھا ہے اسی لیے نہیں، باب کروما ابھی ہم نے اس کورس کے اینڈ پہ پڑھنا ہے، مگر کچھ فعل آئے ہیں، جیسے پہلے بھی میرا خیال ہے باب کروما سے کون سا فعل آیا ہے؟ نہیں، باب عزونگا آیا ہے، بالکل آیا ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ آپ پچھلی 6 چابیوں میں جائیے گا تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ باب کروما، اس میں بہت آسان سا ہے، صرف تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے کہ اس کا جو فعل ماضی ہے اس میں بھی پیش آ جاتا ہے، اس کا فعل مضارع بالکل باب نصرہ کی طرح ہی ہے، ینصرو۔ تو یہاں پہ جیسے باب سمعہ میں اس میں زیر آتی ہے، اس میں پیش آ جاتی ہے، آیا ہے، چلے تو 2 تو ہمیں پتہ چل گیا۔ فاقعن، یہ بھی اسم فاعل ہے، فقع یفقع، قاف فتح سے، فاقعن اور مفقوعن اور فقعن اور فقوعن، یہ دونوں اس کے مصدر ہیں۔ امرا یامرو کی پوری کردار ہمیں آتی ہے، اسکپ کر دیتے ہیں ہم۔ حضون، حزا یحزو، احزا، حازئن، محزوءن اور حزون
اور حزء یہ دونوں اس کے مصدر ہیں. تو حزو ون جو ہے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، حزو ون. اعوذ ہمیں آتا ہے، ادعو بھی ہمیں آتا ہے. تسرو میں نے بتایا تھا یہ آپ کو، ظن یظن کے وزن پہ سرا یسرو، سرا سارن مسرورن اور سرورن، یہ دونوں لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مسرور اور سرور بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. بین یبین، باب تفعیل ہے، نہیں وزن تھوڑا سا علم یعلم سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کمزور حرف آ گیا ہے. مبین اور مبین جو ہے نا قرآن کریم میں کئی دفعہ استعمال ہوتا ہے یہ والا فعل، تو اس کو بھی ہم یاد کر لیں تو اچھا ہے. یہ باب تفعیل سے ہے، یہی مادہ ہے، اس سے اور بھی پھر فعل آتے ہیں، ابانا، یبینو وغیرہ. مطلب کھول کر کے بیان کر دینا، یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بات کلیئر کر دیں، تو وضاحت کیسے ہوگی؟ وضاحت بیان کرنے سے ہی ہوتی ہے نا. 1 منٹ کی میں یہاں پہ بریک لوں گا، اس کے بعد گرامر کا پورشن میں ناصر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کمپلیٹ کر لیں. صرف 1 منٹ کی بریک لے لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گرامر پورشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج ہم کمزور جو ہے ایک فعل پڑھیں گے باب افعال سے. آتا مادے کے حروف ہیں حمزہ تا یا. عطا یاتی ہم نے باب ضربہ سے پڑھا تھا. عطا یاتی تو وہی 3 حروف جو ہیں حمزہ تا یا، اس کو جو ہے ہم جب باب افعال میں لے کے جائیں گے تو یہ بن جائے گا آتا. آتا اسلمہ کے وزن پہ ہے، وزن تو نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا ریفرنس فعل ہم نے اسلمہ پڑھا تھا جو تمام صحیح حروف تھے جس کے سین لام میم، لیکن اس کے اندر جو ہے ایک حمزہ بھی آ گیا ہے اور ایک یا بھی آ گیا ہے، تو یہ کمزور والا بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. ہم نے یہ علمہ سے علمہ پڑھا تھا، سلمہ سے اسلمہ، تو مزیدن فی اس کو کیا گیا کہ اس میں زیادہ کر دیے گئے ہیں افعال. تو علمہ سے یہ تو پرانا ہی ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے یہ اسلمہ جو باب افعال ہے اس کا ہم نے ایک کمزور پڑھا تھا اقامہ. تو قامہ یقیم جو ہے یہ ثلاثی مجرد کا تھا نصر باب سے، کالا یقولو کے وزن پہ قامہ یقوم، لیکن جب اسی کو لے کے آئے یہاں پہ باب افعال میں تو یہ حمزہ فالتو آ گیا. تو اقامہ یقیم یہ ہم گردان کر چکے ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا القا، تو یہ بھی ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا لقیہ، رضیہ کے وزن پہ تھا، تو اس یہاں حمزہ لگی تو القا ہو گیا. پھر ہم نے پیچھے پڑھا تھا ابھی ٹی بریک سے پہلے اضلّہ، تو پھر ہم نے حمزہ کے ساتھ پڑھا آمنا پچھلے لیسن میں. اسی طرح آتا آج ہم پڑھیں گے اس کو. تو آتا کا مطلب ہے اس نے دیا. عطا یہ ثلاثی مجرد کا ہے، تو اس کو جب باب افعال کے اندر لے کے جائیں گے تو یہ حمزہ تو جو ہے وہی حمزہ ہے اسلمہ والا، اور مادے کے حروف یہ ہیں
हमजा ता या। तो जब दो हमजा इकट्ठे हो जाते हैं तो पीछे हरकत होती है, जहां जज़म आ जाती है, तो इसको फिर जो है खड़ी जबर बना दिया जाता है। इसको हम ये ऊपर से हटा के सिर्फ इसको अलफ बना देते हैं और इसी को हम खड़ी जबर कर देते हैं बाद में। आता बन गया ये वाला। तो जिस तरह हमने हदा, हदाओ, हदैता, तो ये खड़ी जबर आ गई है, तो इस पे अब पेश नहीं आएगी, जबर आएगी इसकी जमा में। बिल्कुल हदा के पैटर्न पे है, सिर्फ ये है कि हदा सलासी मुजर्रद था, ये मजीदुन फी है। तो इसकी हम माजी की गर्दान करते हैं। आता, आताओ, आतैता, आतैतु, आतैतुम, आतैना। तो ये वाला उसी तरह जिस तरह अलका, अलकाओ, वल्ला, वल्लो, जजा, जजाओ, हदा, हदाओ, ये तमाम खड़ी जबर वाले हैं। तो उसके सब एक पैटर्न में है इसका। तो इसका मुजारे बनाते हैं युक्ति, युक्तूना, तुति, ऊती। ये इसको याद रखें अच्छी तरह। जब पेश आती है तो इसको फिर वाव से बदल देते, ये दोनों जो है इसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं। ऊती, ऊती नहीं कहते। बाकी जगह जो है ये हमजे पे झटका लगाना है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा लंबा करना है। ऊती, तूना, नुक्ति, आती, आतू, ला तुती, ला तुतू, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन। ये आपने पढ़ा है भाई, ईता ज़काता। तो ये जो है ईता कहते हैं। तो अम्र और नहीं जो है हम इसको कर लेते हैं आती, आतू, ला तुती, ला तुतू। तो उसी तरीके से सलासी मजीदुन फी के जो है इस्मुल फाइल और इसम मौसू, इसम मफूल, ये मीम पेश मुंह से बनते हैं। तो असलमा से मुस्लिमुन बना, फिर मुस्लमुन हो गया मफूल। इसी तरह आता से मुक्तिन, या गिर जाएगी इसकी, और मुक्तन, ये दिया हुआ मुक्तिन, इसकी या गिर गई है तो ये दो जेरें आ गई, ये मुक्तन है। तो इसको देख ले कैसे ले, ये होमवर्क में गलती होती है अक्सर, तो ये ते ही लगा दी जाती है। तो ये इसकी या उसी तरह जो है मादे के हरूफ के आपने लगानी है, फिर दो जबरें लगानी। कायदे हैं, लेकिन हम उन कायदों में नहीं जाना चाहते। तो असलमा से इस्लामुन, तो आता से ईताउन। तो हम दोबारा करते हैं इसकी गर्दान। आता, आताओ, आतैता, आतैतु, आतैतुम, आतैना, युक्ति, युक्तूना, तुति, ऊती, तुतूना, नुक्ति, आति, आतू, ला तुति, ला तुतू, मूतिन, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन। हुवा आता, या आतत, हुवा युक्ति, या तुति।
پھر ایک دفعہ کرتے ہیں. آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا یؤتی یؤتونا. 4 انگلیوں سے ادھر. یؤتونا تؤتی اوتی تؤتونا نؤتی آتی آتو لا تؤتی لا تؤتو موتن مؤتن مؤتن ایتاؤن وآتا ہی آتت ویؤتی ہی تؤتی. تو اب میں اشارہ کروں گا, آپ نے ایک ساتھ جو ہے نا ساؤنڈ کو آپ ملانا ہے. یؤتونا تؤتی نؤتی تاتی نہیں ہے, تؤتی مؤتن پھر ایک دفعہ کرتے ہیں. ماشاء اللہ, ویری گڈ. ماشاء اللہ, نجم صاحب ہیں. ماشاء اللہ. عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل آتا, کیا اس نے دیا؟ نعم آتا. حل آتو حل آتیتا آتیتو حل آتیتم حل آت الزکاة
تو زکات ادا کرنی ہے تو اس کے لیے مفعول جو ہے زبر کے ساتھ ہے. حل آتو الزکات، تو یہ دیکھیں واو جو ہے آگے ملانے کے لیے جو ہے رکھی، تو یہاں پیش ڈالی گئی ہے فالتو. ویسے تو اس کا تھا آتو، لیکن جب اس کو ملاتے ہیں تو آتو الزکات، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، امر کا نہیں ہے. اس کو آپ پہچانے اچھی طرح، وہ اس پہ پیش آ جاتی ہے یہاں پہ، اور اسی کو پھر ملا دیتے ہیں. آتو الزکاۃ، اس کا مطلب تم زکات ادا کرو. نعم آتو الزکاۃ، حل آتیت الزکاۃ، حل آتیتم الزکاۃ. لا تؤتی، لا اوتی، اوتی نہیں ہے، یہی یہاں سے ہی پھر وہ وزن بدلتے ہیں نا. لا تؤتو، نؤتی، حل یؤتی، یؤتی، حل یؤتون، حل تؤتی، حل تؤتون، حل یؤتی الزکاۃ، حل یؤتون الزکاۃ، حل تؤتی الزکاۃ، حل تؤتون الزکاۃ. آتی، آتو، نؤتی. حل انت مؤتن اسم فاعل کے ساتھ ہے، کیا آپ دینے والے ہیں؟ انا مؤتن. حل انتم مؤتون، الحمدللہ. تو 6 چابیاں دہرا لیں. آتا، یؤتی، آتی، مؤتن. دوبارہ ایک دفعہ پھر. آپ کا جو ہے اسم فاعل غلط ہے، مؤتن ایسے آنا ہے، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن. ایک دفعہ پھر دہرائیں. نہیں مد نہیں، کھڑی زبر میں. وہ سب دیتے ہیں زکات، یؤتون الزکات. آتاہم اللہ، پہلے اس کا ترجمہ کریں. آتا کا پہلے کریں. اس نے چونکہ یہاں اللہ پیش ڈالی ہوئی ہے تو یہ فاعل ہے. اپنے فضل سے. حل آتیت الزکاۃ، تو یہ آپ کر لیں گے. یہ دیکھیں آتا کی طرح اسی طرح آزا ہے، ایزا دینا، کسی کو تکلیف دینا. ایزا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایزا اس کا مصدر ہے. تو یہ آپ نے جو ہے ہوم ورک میں کرنی ہے، ورک بک کے اندر. الحمدللہ. تو یہ یاد رکھیں، ساتھ ہوم ورک ہم بار بار دکھاتے ہیں. تو یوٹیوب پر لیکچر دوبارہ سنیں، بک سے دوبارہ کنسلٹ کریں، پھر ہوم ورک کو جو ہے آپ نے دیکھنا ہے. ٹیچر بنیے اور کوشش کریں جتنا پڑھتے ہیں گھر جا کے کسی نہ کسی کو، دوست کو، گھر والی کو، بیٹے بیٹیوں کو، سب کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس سرکل میں لے کے آئیں. کیونکہ فیملی کی جب فیمیل سیکھتی ہے تو پھر دین گھر میں داخل ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کی شروع میں نا ایک کوئی گرین کلر کی تو ابھی ہے ہی نہیں. سیرت کی بک تو نہیں آپ کہہ رہے؟